بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا صدیقی ایک نئے ادبی چہرے اور ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ادبی چہرہ ہے اولیاء کی سرزمین میں قیام پذیر قمر رضا شہزاد۔ قمر رضا شہزاد کے 3 مجموعہ کلام معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ عشق دنیا بھر میں شاعری کا مرکزہ رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں صوفیہ کرام کی شاعری کا محور و مرکز عشق رہا ہے۔ جنوبی فرانس میں سازندے محبوبہ کی توصیف میں مکفّہ اشعار گیت میں ڈھالتے، جس کی اختراع مسلم ہسپانیہ میں ہوئی تھی۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں جنوبی فرانس میں تربیہ شاعری کا نفوذ ہوا، جہاں ترانہ سرا بیک وقت شاعر اور سازندے تھے۔ سفر و حضر میں وہ حکام اور عمائدین کے جلوں میں چلتے اور جگہ جگہ پھر کر افلاطونی عشق کا نغمہ چھیڑتے، جو ہسپانوی امراء کو مرغوب تھا۔ کسی گمنام عالی نسب مہلکہ کا ذکر، جس کے فراق میں کوئی شہنشاہ تاج و تخت لٹواتا ہوا، دشت و صحرا میں کوئی شہزادہ آوارہ کہیں، سر کوئی جانباز کوہساروں سے ٹکراتا ہوا، اپنی محبوبہ کی خاطر جان سے جاتا ہوا۔ مسلم ہسپانیہ میں طرز صنف شاعری 10ویں صدی سے مقبول تھی، جس کا اظہار کلاسیکی شاعری میں ہوا، اور عام فہم زجل میں بھی یہی مقبول عام شاعری جنوبی فرانس کے تربیہ شاعروں کے لیے ماڈل تھی۔ کرتبہ کے ابن قزمان کے دیوان کی شاعری کا فرانسیسی شعراء کے کلام سے موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ تربیہ شعراء بڑی حد تک اندلسی شعراء کے احسان مند ہیں۔ ابن قزمان کی شاعری سادہ زبان میں ہے، اس نے رومانش کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ عشق، موسم، بہار، ہجو، پند و نساء کے علاوہ شاعری کے موضوع عرفہ محبت اور انسانی دسترس سے دور ایک عالی مقام خاتون سے خطاب ہے۔ ہجر کا رنج و علم، ناکام محبت کا شکوہ اور نارسائی کا اندو اس کے مرغوب موضوع ہیں۔ ابن قزمان سے 70 سال پہلے ابن حزم نے بھی ایسے ہی گیت گائے تھے۔ عظیم دانشور اور 400 کتابوں کے مصنف عظیم حزم نے جوانی میں روحانی نظریہ عشق پر ایک جامع رسالہ توقل الہمامہ تحریر کیا۔ عربی ادب اور عاشقانہ شاعری میں اس مجموعے کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ یہ تصورات 11ویں صدی کے عرب ہسپانیہ میں جاری و ساری تھے۔ اس رسالہ کے مصنف نے نفسانی خواہشات کے امکانات کا سراغ لگایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ عشق کی عرفہ ترین صورت صبر ہے، ضبط نفس اور عفت ہے۔ ابن حزم کے الفاظ میں عشق صادق وہ ہے
جو رگ و ریشے میں سما جائے، جسم و جاں پر طاری ہو، ورنہ یہ ایک ہجانی کیفیت کے سوا کچھ نہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پرونسال کی عشقیہ شاعری فرانسیسی، المانوی، اطالوی اور وسطی انگریزی شاعری پر اثر انداز ہوئی۔ اس کی معرفت، عرفہ محبت کا تصور فرانس اور انگلستان میں رائج ہوا، جہاں یہ غزلیہ شاعری کی اساس بنا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے انگریزی شاعری کے رومانوی دور کی جانب چلتے ہیں، جہاں ورڈزورتھ اور کولرج کے نظریات فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ خالص احساس کی شاعری کرتے تھے۔ میں رب نور سے محو کلام ہوں سر شام، سو اے چراغ دعا تو بھی درمیان سے نکل۔ قمر رضا شہزاد کا یہ شعر جہاں احساس کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، وہیں اس امر کا اظہار بھی ہے کہ وہ جدید شاعری کی جدید ترین تکنیک سے بھی باخبر ہیں۔ خالص احساس کی شاعری میں قمر رضا شہزاد صرف خارجی پہلو پر ہی نظر نہیں رکھتے، بلکہ داخلی عنصر بھی ان کے ہاں نمایاں نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو بات محسوس کرتے ہیں اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ احساس سب کو قابل قبول ہو اور محض انفرادی نظریہ بن کر نہ رہ جائے۔ آدمی کو خدا بنا دیا ہے، عشق نے کیا سے کیا بنا دیا ہے، کوئی سچ پر چلے چلے نہ چلے، ہم نے تو راستہ بنا دیا ہے، ہم نے دیکھا تھا ایک نظر اس کو، شہر نے واقعہ بنا دیا ہے۔ اسی غزل کے 2 اشعار قمر رضا شہزاد کی زبان سے۔ قمر رضا شہزاد کے ہر رویے کا منبع عشق ہے، نظریہ فطرت ہے اور احساس ہے۔ اردو ادب میں مجھے انگریزی کے تینوں شعراء یعنی رومانوی شعراء ورڈزورتھ، کولرج کے فطرت، عشق اور احساس کے بارے میں نظریات اور جدید ترین شاعری کی تکنیک میر انیس کے میراثی کے بعد قمر رضا شہزاد کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ مجھے اس ضمن میں میر انیس کا یہ شعر یاد آ رہا ہے: وہ گل ہوں جدا سب سے ہے جس کا رنگ، وہ گل ہوں جدا سب سے ہے جس کا رنگ، وہ بو ہوں کہ جو آشکار نہیں۔ اپنے عہد کی شاعری میں اسی طرح قمر رضا شہزاد نے اپنے منفرد اور مخصوص فنی تجربے کے تابع شاعری کو رکھا۔ زبان اور بیان کے لحاظ سے وہ اپنے ہم اثر اور ہم عمر شعراء کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس طرح منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں جس طرح میر انیس اپنی زبان اور لہجے میں۔ ملک کے ممتاز شاعر ظفر اقبال کہتے ہیں، مصرعے کی تعمیر و ترتیب کے بنیادی وصف سے متصف ہونے اور اس کے جملہ اسرار و رموز سے قمر رضا شہزاد کی حیرت انگیز شناسائی اور جدید حیت کا وفور اسے سینئر اور ہم عمر حریفوں سے ممتاز، مختلف اور
ان سب میں شمار کرتے ہوئے بھی ایک الگ مقام عطا کر رہا ہے کہ تازگی اور تاب و توانائی اس کا ایسا ہتھیار ہے جو قاری تو ہے ہی اپنے عدو کو پسپائی میں بھی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ظفر اقبال مزید کہتے ہیں کہ قمر رضا شہزاد کو میں اپنی توسیع اس طرح بھی قرار دیتا ہوں کہ پرانے ٹھنڈ سے یہ گلدار شاخ ایسی نکلی ہے کہ قابل دید ہونے کے ساتھ ساتھ لائق تقلید بھی ہے۔ میں اس قبیلہ عشاق کا مجاہد ہوں، سلگتی ریت کو جس کا گواہ ہونا تھا، مجھ کو اس دشت عشق میں شہزاد کیس کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ قمر رضا شہزاد قبیلہ عشق سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں عشق مجازی کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ ان کے تصور عشق میں سچائی اور بلندی ہے۔ ان کے کلام میں احساس کی اس منزل کا سراغ ملتا ہے جہاں غم عشق اور غم روزگار میں کوئی فاصلہ، کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ ان کے یہاں یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ عشق و حیات کے ارباب اور ہم رنگی نے قمر رضا شہزاد کی غزلوں میں جسم و جان کو مادیت اور روحانیت کی خارجیت اور داخلیت کو یکجا کر کے ایک صحبائے خوش رنگ کی صورت دی ہے۔ اے دوست یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے، میں دشت میں بھی خاک اڑا کر نہیں آیا۔ نظام کوئی سر پہ اٹھا کر نہیں آیا، نظام کوئی سر پہ اٹھا کر نہیں آیا، میدان سے میں جان بچا کر نہیں آیا۔ نظام کوئی سر پہ اٹھا کر نہیں آیا، میدان سے میں جان بچا کر نہیں آیا۔ میں دوست یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے، میں دوست یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے، میں کشت میں بھی خاک کر نہیں آیا۔ شہزاد کی غزلیں احساس کی تصویریں اور واردات قلب کے مرقع ہیں۔ یہ بلندی تو مجھے عشق نے دی ہے، ورنہ اپنے سر پر کوئی کوہسار اٹھاتا نہیں۔ میں اس غبار میں سجنے لگا ہوں سو شہزاد، یہ عشق ہی گلی پوشاک کر دیا گیا ہے۔ قمر رضا شہزاد کی فنی قدریں تصویر جمال سے تخلیق ہوئی ہیں۔ ان کے فکر و فن میں حسن محبوب کی شوخیوں کی بجائے قدم قدم پر مجروح انا کی عملداری ہے۔ محبت تیرا میرا مسئلہ ہے، زمانے کو شریک کار مت کر، چھپا کے رکھا ہے جو واقعہ کہانی میں، اسے کہیں نہ کہیں آشکار کرنا تو ہے۔ اور اب یہاں قمر رضا شہزاد سے ایک غزل ان کی زبانی۔
से भरी हुई दुनिया उठाऊंगा, खैरात से भरी हुई दुनिया उठाऊंगा, मैं और कितनी देर के कासा उठाऊंगा, खैरात से भरी हुई दुनिया उठाऊंगा, मैं और कितनी देर के कासा उठाऊंगा, और जाहिर करूंगा आई नो अक्स का प्रेम, जाहिर करूंगा आई नो अक्स का प्रेम, इश्क तेरे राह से पर्दा उठाऊंगा, जाहिर करूंगा आई नो अक्स का प्रेम, इश्क तेरे राह से पर्दा उठाऊंगा, और रहने दे अपने खाने दिल में जरा सी देर, रहने दे अपने खाने दिल में जरा सी देर, मैं कौन सा यहाँ से खजाना उठाऊंगा, रहने दे अपने खाने दिल में जरा सी देर, मैं कौन सा यहाँ से खजाना उठाऊंगा, और ये सोच कर भी छोड़ दिए जमा करने ख्वाब, ये सोच कर भी छोड़ दिए जमा करने ख्वाब, जाते हुए यहाँ से मैं क्या क्या उठाऊंगा, ये सोच कर भी छोड़ दिए जमा करने ख्वाब, जाते हुए यहाँ से मैं क्या क्या उठाऊंगा, और मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं तुम भी सबसे ज्यादा याद दहानी कमर रज़ा शहजाद की ताज़ा तरीन काविश है, लेकिन मुझे कमर रज़ा शहजाद का नक्श अव्वल प्यास भरा मशकीज़ा जो उस ज़माने की शायरी पर मबनी है जब वो साहिवाल की धरती पर क़याम पज़ीर थे, जहाँ से चंद मील के फासले पर मलकहास में बैठकर इश्क की लाजवाल दास्तान ही रांझा रकम हुई। ये लाजवाल दास्तान और इसका असर कमर रज़ा शहजाद की शायरी पर भी नज़र आता है। ये शायरी, इस मजमूए की शायरी मुझे ज़्यादा जानदार लगती है। ये कौन आवार गाने इश्क हैं जिनके लिए अब ज़मीं से आसमां तक रास्ता रोशन रहेगा। इस पहले नक्श की एक हमदिया गज़ल पर आज के कालम का इख्तिताम करते हैं। कोई चिराग अता कर, कोई गुलाब उतार, कोई चिराग अता कर, कोई गुलाब उतार, वगरना शहर सितम पर वही अज़ाब उतार। ज़मीन शहर को इस दर्जा मुंजमिद कर दे, हर एक चीख उठे सर पे आफ़ताब उतार। हमें बरहना किया तूने हर ज़माने में, ज़मीं पे तू भी कभी खुद बेहिजाब उतार। हर एक हाथ में या कासाए गदाई दे, हर एक हाथ में या कासाए गदाई दे, वगरना सब के लिए रिज़्क़ बेहिसाब उतार। मैं तेरे नूर का मुनकिर नहीं फलक वाले, मैं तेरे नूर का मुनकिर नहीं फलक वाले, मगर ज़मीं पे कभी अपना महताब उतार। और अब रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए एक नए अदबी चेहरे और एक नई किताब के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।